کون سی گدڑ سنگھی ہے جو آپ کے پاس پتہ لگ جاتا ہے سب کچھ کہ یار آگے یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے؟ بہت بڑی بات کر رہی ہیں آپ، بہت بڑی بات کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میرا اللہ اس کو کرے گا، اور میرے دعوے سے کر رہی ہیں؟ دعوے سے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس دعوے سے کہہ رہی ویسے ہوں آپ کیا کہتی ہیں کہ کون جیتے گا؟ آپ نے تو کہنا ہے عمران خان ہی جیتے گا۔ ہے کہ وہ رشوت مانگ رہے ہیں، 60,000 ہمیں دے دیں، 60,000 گورنمنٹ کو دے دیں، 1,20,000 کر دیتے ہیں اس کو آرام سے۔ 8 آدمی کھلے عام مانگ رہے ہیں، کوئی اچھی شرم ڈیل ہے، حیا نہیں ہے۔ اچھی ڈیل ہے نا، کر لینا۔ کر لے، ہم بھی کریں گے، مجبوری ہے ہماری، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم تو حرام کما ہم نہیں رہے۔ پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین آج ہم ایک بار پھر سے موجود ہیں لالا رخ صاحبہ کی طرف۔ روحانی علاج بھی کرتی ہیں اور سائیکک ریڈر بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر چکی ہیں، وہ ان کا ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہوا، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ دیکھیں پہلے میں ایک سوال کروں گا، کون سی گدڑ سنگھی ہے جو آپ کے پاس پتہ لگ جاتا ہے سب کچھ کہ یار آگے یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے؟ یہ گدڑ سنگھی ونگی میں نے ایک دفعہ پتہ ہے آج سے نا 40 سال پہلے میں نے 1,000 روپے دیے تھے، مجھے ایک منکا اور گدڑ سنگھی کسی نے پکڑائی تھی، اور میں اتنی ڈر گئی تھی اس آدمی سے، وہ منکے ونکے پہن کر آیا تھا اور اس نے مجھے ایسا ڈرایا، میں نے دے دیے، مجھے بعد میں پتہ ہی نہیں تھا گدڑ سنگھی کیا ہوتی ہے اور منکا کیا ہوتا ہے، تو خیر وہ پاؤڈر کے اندر جو یہ ٹائپ اس طرح کا نہیں وہ ایکچولی گیدڑ کی نا ایک دم ٹائپ ہوتی ہے، اس پہ سارے بال ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے، تو لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے پاس جو گدڑ سنگھی ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ میں ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی نبی ہوں، پیغمبر ہوں کہ مجھے فرشتے آ کے سب باتیں بتاتے ہیں، مگر مجھے اس طرح سے خبر آتی ہے جیسے کہ اس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، یہ ایک روحانی چیز ہے جو آمد ہوتی ہے۔ آمد ہوتی ہے اور نزول ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، اور الہام، اس کو زیادہ بہتر لفظ ہے، الہامیت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اور یہ سب انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کی مقدار کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے۔ جیسے ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں، ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، یا کسی دن ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اللہ خیر کرے، آج پتہ نہیں کیوں میرا دل ایسا گھبرا رہا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ سکس سینس۔ سکس سینس، سو یہ سکس سینس سے بھی سیونتھ سینس ہے جو اللہ نے ایک اسپیشل دی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کہتی ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم عمران خان کے لیے کہا تھا وہ 2 دن سے زیادہ ان کو وہ رکھ نہیں سکیں گے، اس دفعہ میں نے 3 دن کہا تھا مگر 5واں دن ہو گئے، تو میں خود بھی کافی پریشان تھی کہ کیسے ہوا، کیونکہ جو حالات اور جو مجھے نظر آیا تھا وہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ اس دفعہ نہیں رکھ سکیں گے، مگر ہر چیز کے نگیٹو فورسز بھی ہوتی ہیں، جہاں پازیٹیو فورسز ہیں وہاں نگیٹو فورسز بھی ہیں۔ دیکھیں اتنا بڑا چیلنج دیا تھا شیطان نے کہ میں ورغلاؤں گا آپ کے بندوں کو، اس وقت یہ ملک شیطانیت کے ہاتھ میں ایسے جکڑا ہوا ہے، ہماری گردنوں کے اوپر پکڑا ہوا ہے، ہمیں مہنگائی، بد انتظامی، بد نظامی، رشوت خوری۔ آپ بتائیں، یہ آپ نے فلیٹ دیکھا کتنا بڑا ہے، اس کے ساتھ میرا بیٹی کا ہے، وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، 1.5 مرلہ بھی نہیں ہے، اس پہ کل 2,70,000 کا ٹیکس آ گیا۔ آپ سوچیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی فلیٹس ہیں، اب ڈیفینس کے بڑے بنگلے، بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں، ان پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ غریب عوام کو اگر ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو بڑوں بچنیوں کو لاؤ نا، پہلے جب انسان بھوکا ہوتا ہے آپ پہلے مگر مچھ آئے نا۔ ایگزیکٹلی مگر مچھ پکڑے، پہلے مگر مچھ تو کھایا نہیں جاتا، اس لیے مگر مچھ کو چھوڑ دو، موٹی مچھلی پکڑے جو کھا سکے، سارا ملک کھائے، ہم سب خوش ہوں۔ یعنی ان کے اثاثے دیکھ لیے جائیں، توشہ خانہ کیس کھولا تو ان کے اثاثے بھی کھولیں، واپس لے سب سے 20,000 میں 2 لاکھ میں مرسڈیز بینز۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ قدیر میں آپ کو 2 لاکھ میں مرسڈیز بینز دے رہی ہوں، آپ تو ناچنا شروع ہو جائیں گے۔ میں تو فوراً پکڑوں گا۔ BMW 2.5 لاکھ میں، یہ آصف زرداری کے گھر میں کھڑی ہے ساری گاڑیاں، تو کھولے نا سب کے کیس کھولے۔ میں عوام سے کہتی ہوں چیخیں پکاریں ہمارے لیے، ناٹ ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں تو اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں نا، جو الزام لگائیں اور جو کیس بنائیں وہ کیس اپنے پہ بھی بنائیں، خود پیش ہو جائیں۔ ان کے تو کتوں کی خوراکیں بھی باہر سے آتی ہیں۔ تو ان کے کتے بھی ہم سے بہتر ہیں، مطلب اگلے جنم میں ہم اللہ سے دعا، اگر ہم ہندو ہوتے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اگلے جنم میں ہم کسی انگریز کا کتا ہو، کیونکہ میرا وہ رکشے والا کل میرے ساتھ گیا مارکیٹ،
4 چیزیں لیں 5 اور 7,500 کا بل بنا, اور وہ دیکھ رہا ہے بلی کا فوڈ. میں نے کہا بھائی یہ ڈیفینس والے لیتے ہیں, تو کہتا ہے باجی میرے گھر بڑی پیاری بلی آئی ہے. میں نے کہا انہوں چچڑے کھوا, انہوں تو سکی روٹی کھوا, اور تو رکشے والا ہو کے تو یہ کیٹ فوڈ دیکھ رہا ہے. کیٹ فوڈ تو ہم تو اپنا فوڈ, مطلب آپ سیریل دیکھ لیں. لوگ بچوں کو گھر میں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں پورج کھلا کے بڑا کیا ہے, کیونکہ وہ دلیا جو ہوتا ہے وہ بہت آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے صبح کے وقت. دلیے کا ایک ڈبہ 500-600 کا ہوا ہے. تو آپ تو دلیا بھی نہیں کھا سکتے, آپ انسانی سے دلیا لے لیں, آپ جو لے لیں اور اس کو پیس لیں گھر میں. تو ہم کیا کھائیں؟ غریب عوام ہے اس وقت, انہوں نے ان کو 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں. دوڑ لگائی ہوئی ہے. کون کھڑا ہو کے پوچھے گا ان سے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ جی خان صاحب کو اب گئے ہوئے 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں. سنا تھا کہ جی منڈے تک خان صاحب واپس آ جائیں گے, تو کیا کہیں گے؟ اب یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ, کل آج رات اناؤنس ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ جو بھی ہے, آئی ہوپ کہ وزیر اعظم جو بھی ہے اچھا انسان ہو. اور میں وقت کو پلٹتے دیکھ رہی ہوں. یہ وقت اگر ہمارے فیور میں نہ پلٹا تو ہمارے لیے سب کے لیے بہت برا ہوگا. اور میں نہیں چاہتی کہ ہم پاکستان جیسا ملک, یقین مانو مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوا تھا, میں کبھی بھی محب الوطن نہیں تھی, پیٹریوٹزم میرے اندر نہیں تھا. میں تو 74 سے پلان کری ہوں امریکہ جانے کی. میں تو امریکن ہوں, میں تو برٹش ہوں, میرے پاس تو سارے طریقے, پنکچوالٹی میری ہے, ایمانداری میری ہے, کام میں وقت پہ کام کر کے دینا میرا ہے. میں کبھی کسی چیز میں نے بے انصافی, بے حسابی, رشوت خوری یہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو میں تو انگریز ہوں. میں تو اب سمجھتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اب میں مسلمانوں کا یہاں حال دیکھ کر, آپ نے ابھی دیکھا, آپ آ رہے تھے, کتنے لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. نیچے دکانوں پہ 50 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, اس میں سے 4 آدمی اوپر مسجد میں آتے ہیں. کیوں باقی مسلمان نہیں ہیں کیا؟ ان کو نماز جو فرض چیز ہے, ہم اپنے فرائض تو کرتے نہیں ہیں, تو ہم کسی سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ہم اللہ سے رحمت کن بیسس پہ مانگے, ہم کس چیز پہ مانگے؟ اچھا میم, اب کتنے دن خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ 15 سے 20 دن انشاءاللہ. 15 سے 20 دن انشاءاللہ. تو وہ اعجاز احسن صاحب کا بیان تھا کہ جی دوسرے دن ہی تیسرے دن ہم ان کو باہر لیں گے. میرا بھی تھا. میں نے ادھر بیان دیا کہ 3 دن میں آ جائے گا, وہاں اعتزاز احسن نے کہہ دیا 3 دن میں آ جائے گا. میں نے سیٹرڈے کو بیان دیا, انہوں نے سنڈے کو بیان دیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت نیگیٹو فورسز بہت زیادہ خلاف ہیں, صرف عمران خان کے اگینسٹ نہیں ہیں, وہ پورے پاکستان کے خلاف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کریں, کیونکہ یہ ملک ایک سلامتی کے لیے کھڑا ہے اور ایک اسلام کے نام کے لیے کھڑا ہے. تو مجھے بتاؤ, اچھا ایک اور ملک بتاؤ جو اسلام کے لیے کھڑا ہے. میرے خیال میں سعودی عرب. اب جو ہے بہت چینجز آ رہی ہیں سعودی عربیہ میں بھی. جو نیا بادشاہ آیا ہے سلمان, وہ ماشاءاللہ کیونکہ پڑھا لکھا پروگریسو مائنڈ کا لڑکا ہے, تو اس نے عورتوں کو اجازت دے دی ہے ڈرائیونگ کی, جو کہ میرا خیال ہے پہلے بھی ہونی چاہیے تھی, کوئی ایسی برائی نہیں ہے. عبایا وہاں پابندی سے پہنا جاتا ہے, ضروری کمپلسری ہے. دیکھیے کوئی چیز بھی جو ہے نا جو فورس کی جاتی ہے, میں اس پہ یقین ہی نہیں رکھتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنی خوبیاں خود بیان کرتا ہے. وہ دیکھیں نا کہ سینما ہاؤسز, شراب خانے, یہ کانسرٹ, سارا کچھ یہ اوپن ہو گیا, یہ پھر کیسا ہوا ہے؟ میں آپ کو یہی تو سمجھا رہی ہوں. پاکستان میں شراب خانے بند کر دیے, ٹھیک ہے, جوئے خانے بند کر دیے, اتنا بڑا کسینو بنا رہا تھا بھٹو, جو کراچی میں ابھی تک بلڈنگ پڑی ہوئی ہے. آپ سب کچھ کھول دیں, ٹھیک ہے, آپ سب کچھ کھول دیں, سب چیز کی اجازت دے دیں. وہ کام جو چھپ کے ڈبل پرائس میں ہو رہا ہے وہ سرے عام ہو, پتہ لگے کون برا ہے کون اچھا ہے. یہ آپ کی چوائس ہے, اللہ نے آپ کو یہ چوائس دی ہے. اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے تمہیں کھلا چھوڑ دیا بندے, تو اپنے نفس پہ کنٹرول کر. اگر آپ نے سب کچھ بند کر دیا ہے تو میرے نفس پہ کنٹرول کہاں ہے؟ مجھے تو شراب نہیں مل رہی تو میں شراب نہیں پی رہی, مجھے تو عورت نہیں مل رہی تو میں زنا نہیں کر رہی, مجھے تو کہا ہے کہ پردہ کرنا ہے, حجاب تم نے پہننا ہے, مجبوری ہے تو میں حجاب کر رہی ہوں. تو زور نہیں ہے اسلام. میرے باپ نے, اگر میں جب کلاس 5 میں تھی مجھے کہا چادر پہنو, میں ان سے بحثتی تھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں, مجبوری ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو اس ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے امریکہ میں ایک شہر پہ, ایک سڑک پہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسکیوز می, بات سنیں. وہ کہتے ہیں جی. تو وہ کہتا ہے کہ اینڈ thou shall go and kill all the people who do not believe in one God. تو کہتے ہیں ہاں ٹیررسٹ مسلمس کا ہوگا, یہ قرآن میں ہوگا. اس نے کہا یہ بائبل میں ہے, میتھیو اس میں یہ ہے. کہتے ہیں بائبل میں؟ کہتے ہیں ہاں. کرسچنز نے کروسیڈز کی ہیں, جہاد کی ہیں,
جیسے ہم نے کیے ہیں، مسلمانوں نے کیے ہیں. آپ نے سلطان، میرا سلطان دیکھا ہے، آپ نے ارطغرل غازی دیکھا ہے، جہاد ہی تھے سارے، اسلام پھیلانے کے لیے تھے، جنگیں بھی ہوئیں اس میں، سب کچھ ہوا، مارا بھی لوگوں کے، وہ بھی جانیں بھی لیں، لوگوں کا مال اور وہ بھی لیا، مال غنیمت ہوتا تھا، وہ بڑھتا تھا. قرآن میں اس کا ذکر ہے ہر جگہ کہ اور وہ لوگ جو مال غنیمت کم ملنے کی وجہ سے گئے ہی نہیں جنگ میں، جب ان کو پتہ لگا زیادہ ہے تو وہ بھاگے چلے گئے، تو بعد میں شامل ہوئے. تو یہ چیزیں تو الاؤڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ اپنے ملک میں، اب ٹرکی میں جہاں جو اسلامک کنٹری ہے، جارڈن میں، سیریا میں، میرا ہسبینڈ عراق سے تھا، عراق میں ساری ممالک میں شراب کھلے عام ملتی ہے. شراب خانے جیسے یہاں سگریٹ کے کھوکے ہیں، وہاں شراب کے کھوکے ہیں، جس نے پینی ہے وہ جا کے پیے. یہاں میں پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ 85% مرد یہاں شراب پیتے ہیں، مگر صرف چھپ کے پیتے ہیں اور ڈبل قیمت میں دیتے ہیں، کیونکہ یہاں وہ ہے، وہ 1,000 روپے کی لینے کی جگہ 3,000 کی لے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ رکے تو نہیں نا، برائی سے رکے تو نہیں نا. چھپکے کی بڑوں کی عزت. میرے ابا جوانی میں سگریٹ پیتے تھے، ٹھیک ہے، میری دادی کو ہم مری لے کے گئے تو بچوں کو سائڈ پہ دروازوں پہ کھڑا کیا کہ اگر دادی آئے نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں سگریٹ بجھا دوں. تو عزت کرنا اور شرافت سے رہنا ہمارے اندر سے نکلنا چاہیے خود. یہ نہیں ہو کہ ہمیں لوگ ڈنڈوں سے مار مار کے ہمیں کہہ رہے ہوں کہ تمہیں آپ نے شریف ہونا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ کہہ رہی ہیں جی کتنے 8 سے 9 دن، نہیں نہیں نہیں، 20 سے 25 دن 20 سے 25 دن انشاءاللہ. اچھا 20 سے 25 دن کا آپ کہہ رہی ہیں، تو وہ آئیں گے اور کس پوزیشن پہ آئیں گے، اور کیا یہ کیس ختم ہوگا یا ایک کیس چلے گا؟ یہ سب کیسز ڈراپ ہو جائیں گے، ان کی جیل بھی معاف ہو جائے گی، ان کے پہ اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ان پہ جو نااہلی ہے وہ بھی ریورسل ہو جائے گا. بہت بڑی بات کر رہی ہیں آپ، بہت بڑی بات کری، اور انشاءاللہ میرا اللہ اس کو کرے گا. اور میرے دعوے سے کر رہی ہیں؟ دعوے سے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ اگر میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اس جمعے کو سب نے دعا کرنی ہے، جمعے کی نماز میں تمام مردوں سے اور عورتوں نے گھروں پہ اور بچوں نے، کہ اس ملک کو بچا لیں اللہ، کیونکہ یہ ملک سوائے عمران خان کے اور کوئی نہیں بچا سکتا. دیکھ لیں، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 5 سال کے لیے نااہلی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہوگی، تبھی تو کھڑے ہوں گے الیکشن میں. اور الیکشن کب ہوں گے؟ اکتوبر انشاءاللہ. ایک اور بات، اکتوبر میں میں نے آگے ان کو پکڑ لینا، اکتوبر میں نہیں ہوئے، پہلے تو 20-25 دن بعد میں واپس آؤں گا نا، کہ پوچھوں گا کیوں نہیں. تو اتنے لوگ 9 10 11 اکتوبر سب کی سالگرہ ہے، ہم لوگ تو سارے لیبرنز. اکتوبر کا مہینہ تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ، اور اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. اللہ کرے کہ ہم لوگ اچھائی کی طرف چلے جائیں. جی لالا رخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. آخر میں انہوں نے بتایا کہ جی 20 سے 25 دن بعد خان صاحب واپس آئیں گے، ان کے سارے کیسز ختم ہوں گے، اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کون جیتے گا یہ میں اکتوبر میں نہیں بلکہ 20-25 دن بعد آ کے ان سے پوچھوں گا. ویسے آپ کیا کہتی ہیں کہ کون جیتے گا؟ آپ نے تو کہنا عمران خان ہی جیتے گا. دیکھیں، میں آپ سے بار بار ایک بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں اس ملک کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی اچھی ہے، فائدہ مند ہے ہم سب کے لیے. میں ایز اے پاکستانی یہ بات کری ہوں، ایز این عورت نہیں کری کہ مجھے عمران خان بہت اچھا لگتا ہے، ایز اے پی ٹی آئی پارٹی نہیں کری، میں پالیٹکس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میرا سوائے ووٹ دینے کے کوئی کام نہیں ہے. لیکن ہمیں موقع تو دینا کہ ہم چوز کریں جس کو ہم چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. چلیں جی انشاءاللہ موقع ملے گا، پہلے بھی موقع ملا ہے، مجھ بھی موقع ملے گا، مگر 3.5 سال کا موقع ملا تھا، خان صاحب کو کم از کم 10 سال چاہیے. ایسے کہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل بالکل، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اوپر سے درخت کو کاٹ دیتے ہیں نا، اور اگر کیڑا لگا ہوا ہے تو وہ جڑوں میں، اگر کیڑا ہے نا جو ہماری جڑوں میں ہے، ہر جگہ رشوت اور کھلے عام مانگ رہے ہیں، شرم حیا نہیں ہے. والٹن بورڈ پہ میں نے وہ جو آپ کو ٹیکس کا بتایا نا، میں نے بھیجا تو رات کو مجھے آ کے لڑکا بتا رہا ہے کہ وہ رشوت مانگ رہے ہیں، 60,000 ہمیں دے دیں، 60,000 گورنمنٹ کو دے دیں، 1,20,000 کر دیتے ہیں اس کو آرام سے. 8 آدمی کھلے عام مانگ رہے ہیں، اچھی ڈیل ہے، حیا نہیں ہے. اچھی ڈیل ہے نا، کر لینا. کر لے، ہم بھی کریں گے، مجبوری ہے ہماری، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم تو حرام کما نہیں رہے. چلیں جی لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. 20 سے 25 دن اور اکتوبر میں الیکشن، یہ ان کو آ کر میں نہ ملوں گا ضرور. باتیں تم لوگ نہیں وہ کرتے، میری پریڈکشنز کو دل سے میں سب سے ریکویسٹ کریں، خان صاحب کے لیے دعا کریں. جمعہ ہے کل، جو دعا خان صاحب کے ساتھ بہت ہیں، بہت ہیں، اور بہت لوگوں کی دعائیں ہیں، اور اس ملک کے ساتھ ہیں، جو ملک کے لیے بہتر ہو وہی ہو. نہیں جی، سلام پاکستان سے عبد القدیر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. سلام پاکستان.